ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش مکہ نے جو سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے اس میں سے تیسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ تو اب سورہ کہف کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو دیکھیں اس کا ترجمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ ذوالقرنین تھا کون، ٹھیک ہے۔ تو جب قریش مکہ یہود کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہم کو کچھ ایسے سوالات بتاؤ اپنی کتابوں میں سے کہ اگر محمد نبی نہ ہو تو وہ اس کا جواب ہی نہ دے سکے، ایک دم ٹف کویسچنس۔ تو جب اہل کتاب نے ان کو یہ 3 سوالات بتائے تو قریش بہت خوشی خوشی لوٹے، کیونکہ انہوں نے ان تینوں سوالات کا کبھی سنا نہیں تھا ذکر کہ بھئی خضر علیہ السلام کون ہے اور یہ ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون ہے، وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کے واقعات۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بتا دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو دیکھیں ذو کے معنی ہم کو پتہ ہے والا، ذوالقرنین تو اس کا لغوی معنی تو یہ ہو گیا کہ 2 سینگوں والا، لیکن تفاسیر میں یہ درج ہے کہ ایکچوئل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سر پہ 2 سینگ تھے، بلکہ 2 روایتیں ہیں اس کے تعلق سے، 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کا جو تاج تھا وہ ایسے 2 سینگ اس کو تھے یا 2 کلغیاں تھیں۔ عموماً بادشاہوں کے تاج پر 1 کلغی ہوتی ہے، لیکن ذوالقرنین کا جو تاج تھا اس میں 2 کلغیاں تھیں، تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ایسی ہے کہ اس کا جو علاقہ تھا جہاں اس کی حکومت تھی تو اس کی وہ پوری سلطنت کی حدود ایسی تھی کہ اگر اس کو نقشے پر پیپر پہ اتارا جائے تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک مینڈا ہو اور اس کے سر پر 2 سینگ ہو۔ یہ بھی تفاسیر میں درج ہے۔ قرآن اور حدیث میں پھر یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا، وہ کس علاقے کا بادشاہ تھا یا کس قوم سے تعلق رکھتا تھا اور کس دور میں یہ بادشاہ گزرا ہے، اور مغربی جانب اس نے کہاں کہاں تک اور کون کون سے ممالک کو مسخر کیا تھا، اور مشرق میں کہاں تک پہنچا تھا، اس کا پھر تیسرا سفر کون سی جانب تھا، اور وہ جو دیوار اس نے قائم کی تھی وہ کہاں ہے۔ تو مفسرین کا یہ سارے باتوں میں بہت سا اختلاف ہے اور قرآن اور حدیث میں کہیں بھی صاف صریح طور پر مذکور نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر ہے، لیکن اس نے اس کی جو ایک دم ذیلی نکات ہے یا جن کی وضاحت ہے وہ اس لیے درج نہیں کی کیونکہ جن کا انسانی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہو یا پھر شرعی حکم کی بنیاد اس پر نہ اٹھتی ہو تو اس کی مطلب ضرورت نہیں ہے اس تفصیل کی، تو اس لیے ہم بھی اس چیز کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جو باتیں ذوالقرنین کے تعلق سے قرآن نے بتائی ہے تو وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو اقتدار بخشا تھا اور ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا اور انصاف پسند بادشاہ تھا اور توحید اور آخرت کا قائل تھا، یعنی ایک مسلم بادشاہ تھا۔ اور ایک مسلم بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہو، لوگوں پہ ظلم نہ کرنے والا ہو اور لوگوں کے نفع کا کام کرنے والا ہو زمین میں، اور اپنا جو اقتدار اللہ نے اس کو بخشا ہے، جو طاقت اور قوت اس کو دی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اس سرزمین پر انصاف قائم کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ جس جگہ ذوالقرنین نے سفر کیا تھا تو وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا تھا
جہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کی سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو وہاں ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم سے سابقہ پڑا کہ وہ بہت جاہل اور کافر قسم کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کیا اختیار دیا کہ چاہے تو ان کو قتل کر دے، چاہے تو کوئی سخت رویہ اختیار کرے، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جانے کی دعوت دے۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا، انہوں نے دوسری راہ اختیار کی اور اس قوم کو پوری طرح سے سمجھایا، اور کیا فیصلہ کیا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے۔ تو کیا کہا ذوالقرنین نے کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ ان کو زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک اچھے بادشاہ کی کیا نشانی ہے۔ کل ہم نے اصحاب کہف کا جب واقعہ ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کیسا سلوک کرتا تھا اپنی قوم کے ساتھ، کہ وہ 7 نوجوان جو ہے ان کو اپنا شہر چھوڑ کر، اپنی سب کچھ چھوڑ کر ان کو غار میں پناہ لینی پڑی تھی۔ آگے دیکھیے ذوالقرنین کا ذکر ہے، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک جگہ جاتا تھا، وہاں انصاف قائم کرتا تھا، یا جو بھی کام یا جو فائدہ وہ اس قوم کو پہنچا سکتا تھا وہ پہنچاتا تھا، پھر اس کے بعد نئی مہم پر وہ نکل پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یاجوج اور ماجوج کون تھے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج سے مراد ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں، اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ اور دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ اور مختلف تفاسیر میں ان کا جو ذکر ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی تھی، غارت گری کرتی تھی اور فساد پھیلاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا ریکویسٹ کی ذوالقرنین سے کہ تو ہم کو ان لوگوں سے بچا، وہ اس سرزمین میں بہت فساد پھیلاتے ہیں، کیا تو ہم سے اگر تو چاہے تو ہم تجھے اس کام کے لیے کوئی ٹیکس دے دیتے ہیں کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ایک رکاوٹ تعمیر کر دے، ایک ایسی دیوار تعمیر کر دے کہ وہ ہم تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس نے کہا، یعنی ذوالقرنین نے، کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ ذوالقرنین کا کتنا اچھا یہاں کردار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس قوم نے بہت ریکویسٹ کی اور کیا کہا کہ ہم آپ کو اجرت دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ ہم کو ہماری حفاظت کے لیے ایک بند یہاں بنا دیں، کچھ ایسی دیوار تعمیر کر دیں جس سے ہم محفوظ رہ سکیں، تو ہم اس کام کے لیے آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے کے رکھا ہے وہ پہلے ہی بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، یعنی جو کچھ میں کروں تو اس میں میری ہیلپ کرو، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ اب کیا ہے کہ اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ساری کی ساری یوز کی گئی۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہ جمائی گئی۔ جن لوگوں نے کنسٹرکشن دیکھا ہو ایک دم شروع سے بنیاد سے، وہ جانتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط رہی تو بلڈنگ مضبوط تعمیر ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجیز تھی اس کو استعمال کیا گیا، اور لوہے کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور جب ان کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی، یعنی لوہے کی بڑی بڑی چادریں، لوہے کے بڑے بڑے تختے تو اتنے پھیلا دیے گئے کہ جب دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو کیا حکم دیا کہ خوب آگ دہکاؤ، اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کو پھر استعمال میں لایا گیا، اور جب لوہا آگ کی طرح ایک دم سرخ ہو گیا، پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر سے ڈالا گیا۔
جو لوہے کی چادروں کی دروز میں یعنی اس کی جو سوراخ تھے باریک باریک اور جتنی بھی یعنی جگہ خالی بچ گئی تھی، تو وہ پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر چلا گیا اور مضبوطی سے پیوست ہو گیا، اور یہ سب کچھ مل کر ایسا ہو گیا جیسے ایک پہاڑ رہتا نا. تو یعنی بظاہر ایک ایسی دیوار کی تعمیر ایک بہت حیران کن، وہ بھی اس دور میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ہر دور کی ایک اپنی ٹیکنالوجیز ہوتی ہے، ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے کہ مطلب بعض روایت کے مطابق وہ دیوار 50 میل لمبی اور 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی. اور مطلب یہ بعض روایت ہے، لیکن ایکچوئل نہیں پتہ کہ وہ دیوار کتنی بڑی تھی. پھر کیا ہوا کہ ذوالقرنین نے اپنا کام اپنا کام مکمل کر لیا، اور کیا کہا پھر کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ اپنے ہر کام کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. دیکھیے جب بھی ہم کوئی ٹاسک مکمل کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اس میں بہت خوشی ہوتی ہے. چاہے ایک چھوٹا سا ایک دعوتی کیوں نہ، جب کھانا بن گیا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب ہم اس کو دل سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے. تو جب بھی ہم چاہے چھوٹا ٹاسک ہو یا بڑا، جب اس کو مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت شکر گزار بندہ تھا اپنے رب کا. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہے، لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنی اس دنیا میں جو فنا ہونے والی نہیں ہے. ہر چیز کو فنا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا وعدے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. یہاں ذوالقرنین کا واقعہ مکمل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہی قریش نے جو 3 سوالات پوچھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سارے سوالات کا جواب دے دیا گیا. اب اس کے بعد کچھ اور آیتیں ہیں جو ان سوالات کے جوابات دینے کے بعد کہی جا رہی ہیں. اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کے موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، اس میں صرف کفار مکہ کا سوال کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آخرت پر یقین رکھتا تھا اور توحید کا قائل تھا، اور عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ فیاضی سے بھی بہت کام لیتا تھا. یعنی کتنے دریا دلی ہے نا، صرف ایسا نہیں کہ عدل و انصاف کر رہا تھا وہ بادشاہ، بلکہ کیا کیا تھا کہ ان لوگوں کی ہیلپ بھی کی تھی، اور فیاضی سے کام لیتے ہوئے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی تھی، اور الٹا ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا. نرمی کا برتاؤ کرتا تھا، اور تمہاری طرح کم ظرف نہ تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑے بیٹھے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کفار مکہ کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں ایسے لوگ؟ ایسی جب آیتیں آتی نا تو تھوڑا سا چوکنا ہو جانا چاہیے کہ کون لوگ ایسے، کہیں ہمارے اندر تو وہ صفات نہیں ہیں جو اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہونے والے ہیں. تو کون ہے وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ جو زندگی بھر غلط راستے پہ تھے، زندگی بھر وہ ہدایت سے دور تھے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا. ان کے لیے اس لیے ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہیں. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. جو لوگ کفر کریں گے ان کا بھی انجام بتایا جا رہا ہے. اور دیکھیے کہ آخرت کا انکار نا اصل میں تو اللہ کا انکار ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کفار یا مشرکین کہ بھئی ہم آخرت کو مانتے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی ایک بار مر جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر جنت دوزخ سوال جواب، یہ سب کیا ہے؟ ہماری عقلیں اس کو نہیں مانتی. تو جو لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں.
کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین نہیں، تو ایک طرح سے آخرت کا انکار اللہ کا انکار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فردوس کا ذکر کیا، جنت کے باغات کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کیا فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جنت کے جو سب سے اعلیٰ اور بلند تر درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جو سب سے اونچا ہے، جس کے باغات کے درخت ایک دم گھنے، بہت پربہار اور خوش منظر ہیں، تو وہ جنت ہے جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت، سب سے اچھی جنت، سب سے اعلیٰ جنت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف یہاں مکمل ہوئی ہماری، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان باتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی تاکید کی ہے کہ ہم اس کو ہر ہفتے پڑھیں۔ اچھا دیکھیے، اگر آپ شروع سے نوٹس بنا رہے ہوں آپ اور سورہ کہف کو آپ نے پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے، مشہور تو 3 واقعات ہیں جو 3 کویسچن قریش مکہ نے پوچھے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک باغ والے کا بھی قصہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، لیکن بہت ہی تھوڑا سا، بہت ہی چند آیتیں ہیں، اور اسی لیے نا اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات میں سے ہم کو سیکھنا کیا ہے، وہ ایسنس کیا ہے جو ہم کو سورہ کہف سے مل سکتا ہے۔ وہ یہ، سب سے پہلے اصحاب کہف کے ان 7 نوجوانوں کو ذہن میں لے کر آئیے، ان کی زندگیوں سے کیا سیکھنے کا سبق ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو امتحان کی حالت میں پیدا کیا۔ وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی حالت میں ہیں، وہ لوگ بھی امتحان میں ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت برے حال میں ہیں، جن کے حالات صحیح نہیں ہیں، وہ بھی حالت امتحان میں ہیں۔ تو اب اصحاب کہف جو ہے ان کو صبر کا پیپر دیا گیا تھا، یعنی ان کا صبر کا امتحان تھا کہ کیا تم یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہو اور اس میں جا کے رہ سکتے ہو غار میں، کیونکہ اپنی جب سہولتیں نہیں ملتی، اپنی زندگی کا عیش و آرام چھوڑنا معمولی چیزیں نہیں ہیں، وہاں اس غار میں جانے کی ہمت کرنا کہ وہاں تو آرام دہ بستر بھی نہیں ہے، وہاں ہمارے دوست اور احباب نہیں ملیں گے، ہم گھوم پھر نہیں سکیں گے، کیونکہ نوجوانی کا جو دور رہتا وہ ایسا تو نہیں رہتا نا کہ ایک غار میں جا کر بیٹھ جائے کوئی انسان یا ایک کمرے میں بند ہو جائے۔ نوجوانی تو مطلب عرف عام میں یوں سمجھ لیجیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہلا گلا کرنے کا زمانہ ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تمہاری تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو ان کے صبر کا پیپر تھا کہ کیا وہ اللہ کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں صبر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور وہ اس میں ماشاءاللہ پاس ہوئے۔ اس کے باوجود کہ وہ لوگ بہت عام لوگ تھے، خاص لوگ نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے صبر کے امتحان میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عام سے اتنا زیادہ خاص بنا دیا کہ ایسی کتاب میں ان کا ذکر کر دیا جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہر مسلمان اس کو پڑھنے والا ہے، اور اگر کوئی اس دنیا میں ہدایت چاہتا ہے تو اس کو یہ کتاب پڑھنی پڑے گی، اور اس میں ان لوگوں کا ذکر بھی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ بلکہ ایک قدم جا کر اگر ہم آگے بڑھ کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی سچی ناموری عطا کی کہ ہم ہر ہفتے ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کا ذکر پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ تھا وہ 2 باغوں والے شخص کا تھا، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا دنیا میں، اور اس کے پاس ایک نہیں 2 باغ تھے۔ اگر آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس ملہ ہوگا یا جن کے پاس کھیت ہوگا، وہ بھی کئی سارے ایکڑ پہ، تو دیکھیے اپنی کھیتی کو دیکھ کے انسان کتنا خوش ہوتا، خاص طور سے جب وہ لہلاتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ جب ہم فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں دل کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایسے ملے جہاں فروٹس ہوں لگے ہوئے اور درختوں پر پھل لدے ہوئے ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے، یعنی دل خوش کن منظر ہوتا ہے، اور مال و دولت ہونے کا اور اپنے رچ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا، اس کا کون سا پیپر تھا، اس کا کون سا امتحان ہوا؟ اس کا امتحان ہوا شکر کا، کہ کیا یہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں جس کو اتنا زیادہ مال دیا گیا تھا، اور یہ شخص پاس ہوا یا فیل ہوا؟ یہ شخص فیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ جو بہت ہی چھوٹا سا، بہت مختصراً درج کیا گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ تھا، اور اس کے بعد جو چوتھا واقعہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کل تو ہم نے کافی ڈیٹیل اس کو ہم نے سمجھا بھی نا، کہ یہ ایک صبر کا امتحان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
کہ یہ صبر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور ہم کو بھی سکھایا گیا کہ جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ہم کو کتنے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ذوالقرنین کا ذکر ہوا اور ذوالقرنین کا شکر کا پیپر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنی دولت دی تھی کہ جب لوگوں نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہم کو اگر دیوار بنا دیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے, ہم آپ کو چندہ دے دیں گے, تو انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. کہا کہ مجھے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے کے رکھا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اور اپنے خرچے سے انہوں نے اتنی بڑی دیوار تعمیر کی. اور جو مال اور دولت تھا, جو اقتدار تھا, جو طاقت اور ہمت تھی ان کو, کیونکہ اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنے کے لیے کیا کوئی ایسا کمزور انسان کوئی تعمیری کام کر سکتا ہے؟ کنسٹرکشن کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت مطلب اسٹرانگ پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے, باڈی میں بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت یہ جو ذوالقرنین تھے انہوں نے غرور اور تکبر نہیں کیا اور اس امتحان میں شکر کے وہ کامیاب ہو گئے. اور ایسے ہی اس صبر اور شکر کا امتحان جو وہ ہر انسان سے لیا جاتا ہے. اب اپنے آپ پر آ جائیے اور دیکھیے کہ ہماری حالت ابھی کیا ہے. یا تو ہمارا بھی صبر کا امتحان چل رہا ہوگا یا تو ہمارا شکر کا امتحان چل رہا ہوگا. اس کے علاوہ تیسرا کوئی پیپر نہیں ہے اس دنیا میں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ مطلب رسوا ہو گئے, ان کے گھر میں کوئی ایسی, ان کی فیملی میں, ان کے خاندان میں کوئی ایسا ایسا کام ہوا ہو یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے شہر بھر میں رسوائی ہو گئی ہو. دیٹس اوکے, وہ بھی ایک امتحان ہے. کیونکہ دیکھیں نا کہ الزامات تو حضرت عائشہ پر, حضرت مریم علیہ السلام جیسی خواتین پر بھی لگا جن سے زیادہ شاید کوئی مقدس عورتیں نہ ہوں, اور بہت سارے اچھے لوگوں پر بھی الزام لگا. حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے, ان پر بھی الزام لگا, ان کو جیل پہنچائے گئے. پورے شہر بھر میں کتنی باتیں چل رہی ہوں گی اس وقت ان کے اس میں. تو چاہے عزت ہو یا ذلت ہو, وہ بھی ایک طرح سے امتحان ہے. پھر یا تو آپ صحت کی حالت میں ہوں گے یا تو بیماری کی حالت میں ہوں گے. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت دیتا ہے, تو وہ لوگ جو بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں نا, وہ ان کو عجیب طرح سے یعنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یار وہ بہت ہی بیمار پڑ جاتی, یار اس کی صحت اچھی نہیں رہتی, وہ تو اتنی نازک ہے, ذرا کچھ کھا لی تو ایسا ہو جاتا. ارے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے کہ وہ اپنی اس بیماری میں صبر کر سکتی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیماری میں صبر کر لے اور اس پیپر میں پاس ہو جائے, لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے اور ہم دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے آزمایا ہے, تو ہم تو شکر کے پیپر میں فیل ہو گئے, کیونکہ ہم تو شکر نہیں کر رہے, ہم تو تکبر میں آ گئے نا, دوسرے کو حقیر سمجھ کر. تو صحت ہو یا بیماری ہو, یہ دونوں بھی آپ کے پیپر ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر کسی بھی بزنس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, وہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ جو نقصان ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں یا نہیں. کہ میرا کل تک کے بزنس ہائی فائی تھا, اونچائی پر تھا, اور اچانک میرا اتنا لاس ہو گیا, میرا دکان جل گئی, فیکٹری جل گئی, یا پھر بیکری جل گئی, یا پھر کچھ اور نقصان ہو گیا ہو بڑا, یا جاب چلی گئی, تو یہ بھی امتحان ہے صبر کا آپ کے. پھر دوسرا خوشی یا غمی, یا تو آپ اس وقت اچھے حالات میں ہیں یا تو آپ برے حالات میں ہیں, دونوں کے دونوں بھی امتحان میں ہیں, حالتیں امتحان میں ہیں, امتحان گاہ میں ہیں. آپ اگر صبر کر رہے ہیں تو آپ پاس ہیں, اور اچھے حالات ہیں اور شکر کر رہے ہیں تو آپ پاس ہیں. اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو اس کا ایسنس یہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو چیز جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے, زندگی کا حاصل سمجھ لیں اور زندگی کا کام سمجھ لیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. جو بھی حالات میں اس نے ہم کو رکھا ہے تو راضی برضا رہنا, صبر اور شکر کے ساتھ رہنا. جو پازیٹیو تھنکرز لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, ان کے اوپر دو طرح کے حالات گزرتے ہیں, اور وہ دونوں طرح کے حالات میں ایک صبر کرتے ہیں, دوسرا شکر کرتے ہیں. اور اگر یہ دونوں کوالٹیز ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ان کے پیدا کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ تو مجھے بہت شکر گزار بنا دے, اور جب بھی تو مجھ پر آزمائش ڈالے کوئی, تو اے میرے رب مجھ پر صبر ڈال دینا, مجھے استقامت عطا کرنا. یہ نہ ہو کہ میں تھوڑے لوگوں کی طرح تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور وہ ساری نعمتوں کو بھول جاؤں جو تو نے مستقبل میں مجھ پر احسانات کیے تھے. اچھا, اس کے علاوہ یہ صورت اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صورت دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور دجال کس لفظ سے نکلا ہے؟ دجل سے نکلا ہے. اور دجل کہتے ہیں فریب ملمت سازی کرنے کو, یعنی جو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو. جیسے کہ رہتا نہیں پیتل کی کسی شے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے, تو وہ تو بظاہر ایسے ہی لگتا نا کہ بھئی وہ سونے کا ہے. تو دجال بھی ایسے ہی ہوگا, باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. یعنی وہ ایک آتا ہے نا حدیث میں کہ اس کی بتائی ہوئی جو جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہوگی, اور جو اس کا جو جہنم ہوگا دکھایا ہوا اصل میں وہ جنت ہوگا. اور دجال مطلب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال ہے، اور اس سے یہ صورت ہم کو بچاتی ہے۔ تو اس صورت کا ہر واقعہ ہم کو ایک سبق سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے کیا سبق ملتا ہم کو، کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، یعنی حالات اگر ایسے ہو جائیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میسر آ جائے، کسی محفل میں اگر ہم چلے گئے تو وہاں دین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا، تو ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں، اور اگر ہم کو ایسے ماحول ہو گیا چاروں طرف، تو پھر ہم کو کسی کہف میں جا کے گھسنا ہے، کسی غار میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی غار میں پناہ لینی ہے جا کر، تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں۔ اور وہ کہف کون کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک مطلب ایسی کہف جو ہم کو محفوظ رکھے لوگوں کے ظلم سے، لوگوں کے مطلب گھمنڈی حاکموں سے۔ یہ جو حاکم ہے نا ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے، جو دل چاہتا ہے قانون بنا دیتے ہیں، اور ہم کو بس پھر اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر آپ کے کم ہوں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے دین پہ نہیں چل سکتے۔ تو ایسے مواقع پر جب آپ کا ایمان مشکل میں ہو تو ہم کو کسی کہف میں گھسنا ہے۔ سب سے بہترین کہف ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم۔ جو انسان قرآن کو تھامے رکھے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک تو اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے بڑی حفاظت کا قلعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن۔ جتنا زیادہ قرآن سے جڑے ہوئے رہیں گے، جتنا زیادہ اس کو وقت دیں گے، جتنا زیادہ اس کے کورسز کریں گے، چاہے وہ تدبر ہو، تجوید ہو، تفسیر ہو، گرامر ہو، حفظ ہو، تجوید ہو، جو بھی علم قرآن کے ہیں ان سارے علوم کو سیکھنے سکھانے میں وقت دیں گے، اور اس پر غور و فکر کریں گے، اور اس پر بہت زیادہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ہر وقت یہ کتاب ہماری حفاظت کرے گی۔ یہ ایک بہت مضبوط قلعے کی طرح ہے، کیونکہ جب ہم اداس ہوں گے یہ فوراً ہم کو بولیں گے اداس مت ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب ہم خوش ہوں گے تو پھر یہ کتاب کہیں گی کہ شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اور یہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں سے اپسیٹ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گی کیا تم لوگوں کی باتوں پہ رنج کرتے ہو، بس تسبیح کرو اللہ کے رب کے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو یہ جو کتاب ہے ہر موقع پہ ہم کو صبر اور تسلی دیں گی، ہمارے زخموں پر مرہم رکھے گی، اور جب ہم لو فیل کرتے ہیں نا، ایک دم لو ہو جاتے ہم، ایک دم بزدلی آ جاتی ہے ہمارے اندر، کم ہمتی آ جاتی، اس وقت یہ کتاب ہم کو مضبوط بناتی ہے، بہادر بناتی ہے، ایک ایسی استقامت دیتی ہے، ہم کو ہمت دیتی ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ اٹھ کر کھڑے رہنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ باغ والے کے قصے سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو مال اللہ نے ہم کو دیا اس کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے، خود کا کمال نہ سمجھے کہ یہ میں نے کچھ کیا ہے، یہ میرے کمال کی وجہ سے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب بہت زیادہ انسان اچھے حالات میں رہتا نا تو شروع میں تو شکر کرتا، لیکن جب بہت دن تک کوئی اس پر آزمائش نہیں آتی تو وہ اور خوشیاں ملتی جاتی تو وہ ایک طرح سے تکبر میں آ جاتا ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ نہیں بھائی میرا خود کا کمایا ہوا ہے یہ سب کچھ۔ تو یہ واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ پھر آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیا ملا ہم کو؟ اس واقعے کو پڑھیے گا ترجمے میں، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہماری بہت عارضی رہائش ہے، یہ سفر ہے جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اصل گھر کون سا ہے ہمارا؟ اصل مقام وہ تو جنت ہے۔ وہاں سے بھیجے گئے تھے ہم اس دنیا میں تھوڑے دن رہنے کے لیے، اور بس ایک کرائے کے مکان کی طرح ہے۔ پھر ایک رہتا نہیں ہم کسی دوسرے شہر میں گئے 2-3 دن کسی ہوٹل میں گزارے یا کسی کے گھر مہمان بن کے رہے، اس کے بعد اپنے گھر پہ واپس ہم کو آنا ہوتا ہے۔ اصل منزل ہماری جنت ہے، اور یہاں ہم تھوڑے دن کے لیے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی سفر میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ سفر میں مشکل پیش آ رہی، سیٹ صحیح سے نہیں ملی، یا ہم سفر اچھے نہیں ہے، گرمی ہے اور 100 طرح کی مشکلات ہیں اس میں، تو ہم کیا کہتے ہیں جانے تو تھوڑی دیر کا تو سفر ہے، 1 گھنٹے کے بعد تو پہنچنے والے ہیں، تھوڑی دیر کا تو سفر ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، تھوڑا سا سہ لو۔ ہم ایک دوسرے کو ایسے ہمت دیتے نا اپنی فیملی کے ساتھ کبھی سفر پہ جانا ہوا تو اسی طرح سے ہم کو اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے کہ صبر کرو، تھوڑے سے دن کی تو بات ہے، ابھی تو ہم کو مر جانا ہے، 4 دن کی تو زندگی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، بس یہ اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ ہم کو بس جنت مل جائے۔ اس لیے راضی، رب کی رضا پر راضی، اس کو لکھ لیجیے آپ، یہ ہمارا کام ہے کرنے کا۔ جو کچھ حالات میں اللہ نے رکھا ہے اس پر اے میرے رب میں راضی ہوں، جو شکل و صورت تو نے مجھ کو دی، جو جسم و جان مجھ کو دی، جو حالات میرے رکھے، میری شادی ہوئی نہیں ہوئی، بچے دیے نہیں دیے، والدین میرے لے لیے، میں بچپن میں یتیم ہو گئی، یا پھر واٹ ایور شوہر ایسا ہے، بچے ایسے ہیں، سسرال ایسا ملا، یا جو بھی مشکلات ہے زندگی میں، چیلنجز ہے، اس پہ راضی رہیے، اس کو فیس کرنے کی کوشش کیجیے، مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں، مسئلوں کو حل کرنے کی، لیکن
راضی برضا رہیے اللہ کی رضا پہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ جو دجال کا فتنہ ہے نا، یہ صورت فتنوں سے بچاتی ہے، تو بہت زیادہ علم بھی ایک طرح سے فتنہ ہے، بہت زیادہ مال و دولت بھی ایک طرح سے فتنہ ہے۔ علم کا فتنہ کیا ہے کہ جب اللہ آپ کو بہت زیادہ علم دے دیتا ہے، آپ بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگنے لگتا ہے، نہیں مجھے تو سب سمجھتا، ہر سوال کا جواب خود ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب کوئی آپ سے پوچھتا کہ بھئی آپ کو یہ اور یہ آتا کیا، تو آپ کہتے ہیں ہاں۔ کوئی آپ سے پوچھتا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو آپ بولتے میں، مجھے تو اپنے کو تو سب سمجھتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کا کہنا پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ یہ سیکھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ پھر ذوالقرنین سے جو ملنے والے اسباق تھے وہ بہت اچھے تھے۔ وہ کیا تھا کہ ذوالقرنین ایک ایسی قوم پر گئے جن کی وہ زبان تک نہیں سمجھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ وہ غیر تھے، ان کے اپنے رشتہ دار نہیں تھے، ان کے اپنے ملک کے لوگ نہیں تھے، اس کے باوجود جب وہ سفر کر کر کے ایسی قوم پہ پہنچے جو ان کی زبان بہت مشکل سے سمجھتی تھی، تو ان تک کی مدد کی حضرت ذوالقرنین نے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ غیروں تک کی مدد کرنی چاہیے، اب خود کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے اور ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین کے واقعے سے ایک اور چیز ہم نے سیکھی، وہ یہ ہے کہ اقتدار کا صحیح استعمال۔ اگر اللہ ہم کو طاقت دے، قوت دے، چاہے ہم اپنے گھر کے بڑے ہوں یا خاندان کے بڑے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہمارے سبارڈینیٹ ہو سکتا ہے ہماری کام والی ہو، یا پھر ہمارے ہاتھ کے نیچے کرنے والے کچھ ماتحت کچھ لوگ ہوں جن کے ہم باس ہوں، ان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں، یہ بھی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آخری جو آیات ہے وہ کیا ہے کہ اے نبی کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئے، سمندر کی جتنی سیاہی، یعنی ایک پین میں سمندر کی سیاہی بھرتی جائے بھرتی جائے بھرتی جائے، اور آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اس کی حمد و ثنا اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو اس کے لیے واقعی 7 سمندر کم ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہوا۔ اللہ کا بہت بہت شکر کہ ہم اس کے تدبر سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ پائے ہوں، اس پر مزید تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور ہم کو اپنا بہت صبر کرنے والا، بہت شکر گزار بندہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔